نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبائر کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور اس پر قرض ہو، یعنی کسی کا حق مالی ہو اور اس کے ادا کرنے کے لیے کچھ نہ چھوڑ جاوے۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں سزا بھی نہ ہوتی تب بھی یہ سوچ کر اس سے بچنا ضروری تھا کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی اپنے ساتھ احسان کرتا ہو اس کے ناراض کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات تو بندے کے ساتھ بے شمار ہیں، اس کے ناراض کرنے کی کیسی ہمت ہوتی ہے؟ اور اب تو سزا کا بھی ڈر ہے، خواہ دنیا میں سزا بھی ہو جائے یا صرف آخرت میں۔ چنانچہ دنیا میں ایک سزا یہ بھی ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ اس شخص کو دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے۔ تو اس حالت میں تو گناہ کے پاس نہ پھٹکنا چاہیے، خواہ دل کے گناہ ہو، خواہ ہاتھ پاؤں کے، خواہ زبان کے، پھر وہ خواہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں خواہ بندوں کے ہوں۔ اور یہ سزا تو سب گناہوں میں مشترک ہیں، اور بعض گناہوں میں خاص سزائیں بھی آئی ہیں۔ ابو حرہ رقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو ظلم مت کرنا، سنو کسی کا مال حلال نہیں بدون اس کی خوش دلی کے۔ فائدہ اس میں جیسے کھلم کھلا کسی کا حق چھین لینا یا مار لینا آیا ہے، جیسے کسی کا قرض یا میراث کا حصہ وغیرہ دبا لینا، ایسے ہی جو چندہ دباؤ سے جو شرم و لحاظ سے لیا جاتا ہے وہ بھی آ گیا۔ سالم اپنے باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی زمین سے بدون حق کے ذرا سا بھی لے لے۔ احمد کی ایک حدیث میں ایک بارش آیا ہے، اس کو قیامت کے روز ساتوں زمین میں دھسا دیا جاوے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر، اور ثوبان کی روایت میں یہ بھی زیادہ ہے اس شخص پر جو ان دونوں کے بیچ میں معاملہ ٹھہرانے والا ہو۔ فائدہ البتہ جہاں بدون رشوت دیے ظالم کے ظلم سے نہ بچ سکے وہاں دینا جائز ہے، مگر لینا وہاں بھی حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور جوئے سے منع فرمایا۔ شراب میں سب نشے کی چیزیں آ گئیں اور جوئے میں بیمہ و لاٹری وغیرہ سب آ گئیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سب چیزوں سے منع فرمایا جو نشہ لاوے یا جو حواس میں فطور لاوے۔ اس میں افیون بھی آ گئی اور بعض حقے بھی آ گئے جن سے دماغ یا ہاتھ پاؤں بیکار ہو جاویں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے باجوں کے مٹانے کا، جو ہاتھ سے بجائے جاویں اور جو منہ سے بجائے جاویں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں آنکھوں کا زنا نگاہ کرنا ہے، اور دونوں کانوں کا زنا شہوت سے باتیں سننا ہے، اور زبان کا زنا شہوت سے باتیں کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا شہوت سے کسی کا ہاتھ وغیرہ پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا شہوت سے قدم اٹھا کر جانا ہے، اور دل کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے۔ فائدہ اور لڑکوں کے ساتھ ایسی باتیں یا ایسے کام کرنا اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور اس حدیث کے ساتھ اس سے پہلی حدیث کو ملا کر دیکھنا چاہیے کہ ناچ رنگ میں کتنے گناہ جمع ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف دینا، اور بے خطا جان کو قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث میں بجائے اس کے جھوٹی گواہی دینا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چیزیں بھی ہیں، یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے وقت بھاگ جانا، اور پارسا ایمان والی بیویوں کو جن کو ایسی بری باتوں کی خبر بھی نہیں تہمت لگانا،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چیزیں بھی ہیں، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ہیں، جس میں وہ چاروں ہیں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، جب تک اس کو چھوڑ نہ دے گا، جب اس کو امانت دی جائے، خواہ مال ہو یا کوئی بات ہو، وہ خیانت کرے، اور جب بات کہے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے اس کو توڑ ڈالے، اور جب کسی سے جھگڑے تو گالیاں دینے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرے خلاف کرے۔ صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حکم ارشاد فرمائے، ان میں یہ بھی ہے کہ اس کے کسی بے خطا کو کسی حاکم کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اس کو قتل کرے یا اس پر کوئی ظلم کرے، اور جادو مت کرو، اور ان گناہوں پر عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، حقارت سے کسی کو ہنسنا، کسی پر طعن کرنا، برے لقب سے پکارنا، بدگمانی کرنا، کسی کا عیب تلاش کرنا، غیبت کرنا، بلا وجہ برا بھلا کہنا، چغلی کھانا، دو رویا ہونا، یعنی اس کے منہ پر ایسا اس کے منہ پر ویسا، تہمت لگانا، دھوکہ دینا، آر دلانا، کسی کے نقصان پر خوش ہونا، تکبر و فخر کرنا، ضرورت کے وقت باوجود قدرت کے مدد نہ کرنا، کسی کے مال کا نقصان کرنا، کسی کے آبرو پر صدمہ پہنچانا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، بھوکوں ننگوں کی حیثیت کے موافق خدمت نہ کرنا، کسی دنیاوی رنج سے بولنا چھوڑ دینا، جاندار کی تصویر بنانا، زمین پر موروثی کا دعویٰ کرنا، ہٹے کٹے کو بھیک مانگنا، داڑھی منڈانا یا کٹانا، کافروں کا فاسقوں کا لباس پہننا، عورتوں کے لیے مردانہ وضع بنانا، جیسے مردانہ جوتا پہننا، ان سب سے بچنا چاہیے، اور جو گناہ ہو چکے ان سے توبہ کرتا رہے کہ توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ تھا، البتہ حقوق العباد میں توبہ کی یہ شرط بھی ہے کہ اہل حقوق سے بھی معاف فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمے اس کے بھائی کا کوئی حق ہو، آبرو کا یا کسی چیز کا، اس کو آج معاف کرا لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہو تو بقدر اس کے حق کے اس سے لے لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو دوسرے کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ یہ جو ہے حدیث جو پڑھی گئی کہ سب سے بڑا گناہ کبائر کے بعد، یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کے اوپر قرضہ ہو اور وہ مر جائے اور چھوڑے بھی نہیں، کوئی چیز چھوڑے بھی نہیں کہ اس کے مال سے قرضہ ادا ہو۔ آج لوگ جو ہے قرضہ لے لیتے ہیں اور آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں قرضے کو آدمی کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہم لوگ لے لیتے ہیں بھول جاتے ہیں، ختم۔ اور وہ اگر آتا ہے تو لاکھ روپے قرضہ ہوگا، یہ لو 2000 روپے دے جاؤ، لے جاؤ، اتنا ہی ہے بھائی، اگلے ہفتے پھر آ جائے، اگلے ہفتے پھر 500 روپے دے دیں۔ اس کو پتہ ہے ایک دن مر جاؤں گا تو سارے پیسے رہ جائیں گے، ایسے 500 روپے کر کے تو لاکھ روپے ختم کیسے ہوں گے، سمجھے؟ مگر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ جو ہے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور کسی کا مال جائز نہیں ہے بغیر اس کے دلی رضا کے۔ اسی لیے کسی پر دباؤ ڈالنا، اگر چندہ لے رہا ہے تو چندہ جو ہے اس کو دباؤ ڈال کر کہ وہ شرم کے مارے چندہ دے دیتا ہے، یا کوئی رسم ہے، خاندانی رسم ہے، اس کے لیے پیسے لے رہا ہے تو اس کو آر دلا کر، شرم دلا کر جو ہے پیسہ لے لیا، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، سمجھے؟ اور ایسی رسمیں جو شرعاً جائز نہیں ہے، ایسی رسمیں بھی ناجائز ہیں، سمجھے نا؟ ایسی رسموں کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا، یہ چیز اگر بالشت پر زمین بھی لے گا نا کسی کی، ساتوں زمین میں دھسا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور رشوت دینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے، اور جو بیچ میں معاملہ کراتا ہے۔ ہاں اگر ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے بغیر رشوت دینے کے بجائے، تو دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، لینے والا پھر بھی گنہگار ہوگا، لینے والا حرام کرنے والا ہوگا۔
اور ہر نشہ آور چیز جو، اور ایسی چیز بھی جو جسم میں فطور لائے، حواس کو معطل کر دے، جیسے کوئی بعض سگریٹیں یا ایسی چرس ورس ایسی چیزیں جس سے دل دماغ جو ہے وہ بیکار ہو جائے، یہ چیزیں بھی ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اور باجوں کو مٹانا، اور پھر زنا، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ دیکھے نامحرم عورت کو یا کسی لڑکے کو بری نظر سے دیکھے، یہ سب لڑکے کو دیکھے تو یہ اور بھی حرام ہے، اور بھی زیادہ۔ اس طرح باتیں کرنا، منہ، یہ دل کا زنا یہ کہ خواہش تمنا کرنا، سمجھے۔ باقی جو ہیں بڑے بڑے گناہ، جہاد میں بھاگ جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، یتیم کا مال کھا جانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، کسی کو ناحق قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا۔ اور 4 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق کی ہیں۔ ایک یہ کہ امانت میں خیانت کرتا ہو، چاہے وہ مال ہو چاہے وہ کوئی بات ہو، جب کہے تو جھوٹ بولتا ہو، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرتا ہو، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دیتا ہو، سمجھے۔ تو یہ، اور پھر جو ہے بہت سارے گناہ جو ذکر کیے گئے، اور جو بھی گناہ ہوئے اس سے توبہ کرے۔ اگر حقوق العباد کا گناہ ہے تو پھر اس سے بھی معاف کرائے، یا اس کو اس کا حق واپس کرے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن جب کوئی نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، جس کسی کا حق لیا ہوگا اس کو نیکیاں دینی پڑے گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوگی تو پھر اس کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں بچائے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، وآخر دعوانا